الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حسام الحرمین پر گفتگو مکمل ہو گئی۔ اب ایک ضروری چیز جو آپ حضرات کو کہنی ہے وہ یہ ہے، حجت الاسلام مظلوم دنیا سمجھو، کائنات سمجھو، شہید اسلام حضرت مولانا محمد اسماعیل شاہ محمد اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ، جس بندے نے دہلی کی اپنی مسند اور شان و شوکت کو چھوڑ کر ڈیرا لگایا ہے بالا کوٹ میں آ کے، اور لڑائی اور جنگوں کے اندر پس پس کے اس دین کی آبیاری کی، آج دنیا اسی کو غدار اسلام کے نقب سے کہنے کے لیے تیار بیٹھی۔ مولوی احمد رضا خان وہ ہراول دستے کا آدمی ہے جو ایسے لوگوں کو خواہ مخواہ کا بدنام کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی مسلمان کی عزت کا تحفظ کرتا ہے اللہ اس کی عزت کا تحفظ کرتا ہے۔ شاہ شہید رحمہ اللہ کی عزت کا دفاع یہ یقیناً آپ لوگوں کی عاقبت اور آخرت کے اچھا بننے کا انشاءاللہ سبب ہوگا۔ نیک لوگوں کا دفاع کرنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ پر تہمتیں بڑی ہیں جو بریلویوں کو ہیں اور یہ لوگ لگاتے ہیں، لیکن تقویت الایمان کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو ماحول بتانا چاہتا ہوں، تاکہ ماحول ذہن میں ہو نا تو پھر الجھن نہیں رہتی۔ ہندوستان کا ماحول رسم و رواج سے بھرا پڑا ہے، اتنی رسم و رواج کی تاریکی ہے کہ ہندوانہ رسم و رواج مسلمانوں کے اندر آ پڑے۔ ہندوؤں کی رسمیں، رواج، خرافات وہ ہندوستان میں پھیل چکے ہیں، پہلے بھی پھیلے ہوئے۔ مسلمانوں کی رسمیں اپنی اتنی بری ہیں، ہندوؤں کی تو پھر آپ خود تصور کرو کس قدر بری ہوں گی۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر ہی ہندو بتوں کے نام کی دعائیاں، چڑھاوے، نظریں، نیازیں اور ان کو پکارنا، ان سے مدد و نصرت مانگنا اور ان کو اپنی تکالیف کا دور کرنے والا سمجھنا، یہ ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی چیزیں۔ شاہ شہید نے ایسے ماحول کے خلاف کتاب لکھی ہے۔ ہر جملے کو یوں مت سمجھنا جیسے بریلوی کہتے ہیں نبیوں کے خلاف ہے، ولیوں کے خلاف ہے، نہیں، ایسے ماحول کے خلاف شاہ شہید نے لکھا ہے۔ اس کو بند کر دو، ایک پنکھا بھی بند کر، وہ بلب بند کر، بس ٹھیک۔ تو شاہ صاحب نے جو ماحول، جس ماحول کے خلاف لکھا ہے اس ماحول کو ذہن میں رکھو۔ بتوں کی
پوجا پاٹ کے لیے ماحول تیار ہے، تو شاہ صاحب کا رگڑا دینا ایسے ماحول پر ہے، اس میں جو سخت سے سخت لفظ ہیں وہ بتوں کے لیے استعمال کیے ہیں، وہ شیاطین کے لیے استعمال کیے ہیں۔ مثلا حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، وہ بادشاہ کا تاج اتار کے کسی بڑے اور وڈیرے کے سر پہ رکھنا تو کجا، کسی چوڑے چمار کے سر پہ رکھ دینا یہ کہاں کی انصاف کی بات ہے۔ اب بریلوی کیا کہتے ہیں، دیکھو نبیوں کو چوڑا چمار کہا ہے، الیاذ باللہ، حالانکہ نبیوں کی بات کی ہے کہ کسی بڑے کے سر پہ رکھنے کی بجائے چوڑے چمار کے سر پہ رکھنا، یعنی نبیوں ولیوں سے مدد مانگنا، اس سے بھی اگلے درجے پہ دنیا پہنچ چکی ہے کہ بتوں سے جا کے مدد مانگ رہی ہے۔ حضرت شاہ شہید نے نکارا لوگ کہا ہے، حضرت شاہ شہید نے کم تر کہا ہے، اس قسم کے جملے بولے ہیں، لیکن انصاف کا اگر دامن تھاما جائے اور دیکھا جائے، شاہ شہید نے انبیاء اولیاء کے لیے ایسی بات نہیں کی، یہ ان لوگوں کو کہی ہے کہ جو تم جا کر بتوں اور جناب جی کالی اور فلاں کو پکارنا اور فلاں کو پکارنا، ستیلا اور ہنومان اور یہ اور وہ فلاں، اس چیز کا رد ہے۔ لیکن ایسے الفاظ جو خالصتاً بتوں کے رد کے لیے تھے، انہوں نے کیا کیا، نبیوں کا نام ہے، دیکھو نبیوں کو کہہ رہا ہے نکارا لوگ، نبیوں کو کہہ رہا ہے کمتر لوگ، حالانکہ شاہ صاحب ایسے ذہن کی آدمی نہیں ہے۔ بات ذہن میں آئی؟ ایک کتاب چھپی ہے تقویت الایمان، مکتبہ دارالنعیم سے، اس کے شروع میں ایک مقدمہ لکھا ہوا ہے، لکھا تو میں نہیں ہے، تو آپ یہ نہ سوچنے لگ جائیں کہ یہ پتہ نہیں اپنی بڑا یہی بول رہا ہے۔ میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ وہ ماحول قوم کے سامنے دیا جائے کہ کس ماحول کو سامنے رکھ کے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اسی کتاب سے میں نے حوالے پیش کیا کہ شاہ صاحب دیکھو بتوں کا رد کر رہے ہیں، اب نبی کو تو وہ تو نہیں کہہ رہے۔ ایک بات شاہ صاحب کے بارے میں یہ اشکال ہے کہ وہ انہوں نے شرک خفی کو شرک جلی بنایا ہے، یہ بھی جھوٹ۔ جب شاہ صاحب خود لکھتے ہیں کتاب میں شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک خفی ہے ایک جلی ہے۔ خفی اس کو کرنے والا گناہ گار ہے، جلی کا کرنے والا کافر ہے، مشرک ہے۔ جب شاہ صاحب خود تقسیم کر رہے ہیں تقویت الایمان میں، تو پھر میں کس منہ سے کہوں کہ آپ شرک خفی کو جلی بنا رہے ہیں، امت کو آپ خراب کرنا چاہتے ہیں، امت پہ خواہ مخواہ کے فتوے لگا رہے ہیں۔ یہ بھی جھوٹ کی بات ہے کہ شاہ صاحب کے بارے میں یہ کہا جائے کہ انہوں نے یوں کام خراب کیا۔ تیسری بات، شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ نظارہ پیش کر رہا ہے ماحول، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون کا۔ بریلوی کہتے ہیں کہ یہ آیت مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہو۔ ماحول اس قدر بگڑا ہوا رسم و رواج اور خرافات کا تھا، اس کا رونا تو شاہ ولی اللہ نے بھی رویا ہے۔ پڑھی ابو دور بازغہ اٹھاؤ، آپ اس کو پڑھ لو، مکتوبات امام ربانی اٹھاؤ پڑھو، اس میں اسی آیت کو حضرت مجدد الف ثانی نے ہندوستان کی سرزمین پر جو خرافات اور شرک کی رسمیں پھیلی ہوئی ہیں وہ فٹ کیا ہے۔ حضرت مجدد فٹ کرے تو ٹھیک، شاہ اسماعیل کرے تو وہ غلط۔ شاہ ولی اللہ بدور بازغہ میں کہے کہ معاشرہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون کا نظارہ پیش کر رہا ہے، وہ ٹھیک، اور شاہ صاحب کرے تو غلط۔ انصاف کی بات کرو یار۔ ابن حجر مکی الہیثمی کی ایک کتاب ہے
جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ الزواجر عن اقتراف القبائر کتاب ہے عربی کے اندر، ترجمہ دعوت اسلامی نے کیا ہے۔ اس کے شروع میں شرک کے عنوان سے ابن حجر مکی لکھتا ہے شرک اور اس کی تمام اقساء دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہے اس کو جا کے لکھ، شاہ شہید نے مشورہ دیا لکھ۔ ابن حجر مکی جیسا ایک محدث جلیل، ملا علی قاری جیسے محدث کبیر کا استاد ہے، وہ لکھتا ہے کہ شرک پھیلا ہوا ہر جگہ۔ تو تم خواہ مخواہ کا غصہ شاہ صاحب پہ کیوں نکال رہے ہو؟ پھر اگلی بات، اس آیت کی تفسیر اٹھاؤ پڑھو، آپ روح المعانی کو پڑھو۔ اس نے جو رگڑا پھیرا ہے نا، اس نے اس آیت کو اٹھا کر قبوریوں پہ فٹ کیا ہے کہ اس زمانے کے قبوری جو نام تو ایمان کر لیتے ہیں لیکن شرک پہ لگے ہوئے ہیں، یہ آیت ان پہ فٹ ہوتی ہے۔ اور اس نے کہا ہے وَهُمُ الْيَوْمَ أَكْثَرُ مِنَ الدُّودِ، ان کی تعداد زمین کے کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ۔ الوسی کو کس نے مشورہ دیا؟ شاہ شہید نے۔ الوسی کو مشورہ دیوبند والے دے آئے؟ الوسی کو مشورہ ہم نے آ کے دیا کہ آپ ایسی بات کریں؟ تو شاہ شہید پہ جو الزام لگاؤ، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی اور پہ نہ لگتا ہو، پھر لگاؤ۔ اگر بڑے بڑے اس میں کھڑے ہیں تو پھر صرف شاہ شہید کیوں؟ ذلیل کہہ دیا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کی تفسیر اٹھاؤ، بڑی بڑی تفاسیر میں لکھا ہے وَبِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ حَقِيرٌ وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظْمَتِهِ، تفسیر سراج منیر اٹھا کے دیکھیں آپ۔ تفسیر مظہری ابن کثیر کو لکھیں کل شیء بالاضافۃ الیہ حقیر، ان کی اپنی کتابوں میں تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ تفسیر نعیمی میں لکھا ہوا ہے، تفسیر وہ ایک چھپی ہے پنڈی سے 8 جلدوں میں، پتہ نہیں اس بے ایمان کا نام کیا ہے، عبدالرزاق بھترالوی، اس نے لکھی ہے۔ تفسیر کا کچھ نام ہے، اس نے بھی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کی تفسیر میں یہی لکھا ہے وَبِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ حَقِيرٌ، خدا کی نسبت خدا کے سامنے ہر شے حقیر ہے۔ میں نے کہا ہے اسے، شاہ صاحب گیا ہے، کس دیوبندی نے جا کے اس کے کار میں پھونکا کہ یہ بات لکھو؟ ابن کثیر کو ہم نے کہا، تو اکیلا شاہ صاحب مجرم کیوں ہے؟ اصول کی بات ہے، جس بات پر شاہ صاحب کو مجرم کہتے ہو پہلے تمہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ کتابیں ان میں بات موجود ہے یا نہیں ہے۔ پیران پیر جن کے نام کی گیاری کھانے والے، جن کے نام پہ انہوں نے کھیرے ربڑی، جن کے نام پہ انہوں نے پلیٹوں کو چاٹا، ان کی کتاب پڑھتے غنیت الطالبین، انہوں نے لکھا ہے وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظْمَتِهِ۔ پیران پیر کو کیوں نہیں پکڑا قلم کے؟ حضرت کیا لکھ رہے ہو؟ ہر شے خدا کے سامنے ذلیل ہے۔ ہم نے تو اس بات پر کفر کا فتویٰ اسماعیل دہلوی کے لیے دیا ہے اور آپ لکھ رہے ہو لگاؤ فتویٰ، میں دیکھتا ہوں تمہارا منہ۔ شاہ بیچارہ تو اس نے ہندوستان سے انگریز بھگانے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور تم ان کو بکواس کر رہے ہو کہ وہ آدمی غلط تھا اور وہ مسلمان نہیں تھا۔ زلزلہ آیا، پورا بالا کوٹ زیر زمین ہو گیا، اس شہید کی قبر سلامت کھڑی ہے، قبر کے ساتھ مسجد ہے، مسجد گر گئی، اس قبر کو آنچ بھی نہیں آئی۔ اس شہید کی شہادت کو پوچھتے ہو کہ وہ شہید کیسا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب انگریز کو بھگانا تھا نا، تو انگریز کہاں بیٹھا تھا؟ دلی میں، تو اتھے کے لین گئے ہاں، چھولے لین گئے ہاں۔ بالا کوٹ کیا کرنے گئے تھے؟ انگریز تو ادھر بیٹھا ہے دلی، تو تم دلی میں ہو، مارو ان کو۔ میں ان کو کہتا ہوں ہم چونکہ حسینی ہیں، حضرت حسین کے غلام ہیں،
حضرت حسین کی لڑائی کس سے تھی؟ مکہ سے یزید کی طرف کیوں نہیں گئے شام؟ کوفہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مکہ سے شام کا راستہ اور مکہ سے کوفہ کا راستہ اور، ادھر کیوں گئے بتاؤ مجھے؟ ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور، تمہیں کیا پتہ دین کے لیے کیسے کام کر رہا ہے؟ چوری خور اور حلوے خور مجنو ہو تم، دیگ حلوے کی تم بتا سکتے ہو کتنے آدمی کھا سکتے ہیں، جہاد کا کام تمہارا بس ہی نہیں ہے کہ تم بتا سکو کہ کیا ہوتا ہے جہاد۔ ایک مولوی کو شوق چڑھا جہاد کا، اس نے کہا یار میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا مولوی صاحب تو ساڈے بچے کون پڑھائے گا، تسی جا رہے ہو تو مہربانی کر تسی ادھر ہی رہا تسی نہ جا۔ اس نے کہا یار بڑا ثواب ہے مجھے جانے دو۔ مولانا بس آپ رہنے دیں، آپ نہ جائیں مہربانی، یار مجھے جانے دو، ہم آپ کے لیے نا یہیں کو کافر منگواتے ہیں ادھر سے، تو آپ اس کو مار لیں۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ کوئی جا رہے تھے لوگ کشمیر لڑنے کے لیے، تو انہوں نے کہا یار وہاں سے کوئی ہندو پکڑ کے لانا۔ چلو ہمارے مولانا صاحب کہتے ہیں میں بھی غازی مجاہد بننا چاہتا ہوں، چلو ثواب ہو۔ انہوں نے ٹھیک ہے جی کیا ہے۔ ادھر ہندو کو پکڑا، وہ کہے مجھے کدھر لگا؟ انہوں نے کہا ہمارا ایک مولوی ہے وہ تجھے وہاں مارے گا، وہ بیچارہ ادھر آ تو نہیں سکتا، اس کو ختم شریف سے فرصت نہیں ہے، یاری شریف کا ختم اور خیرات اور پھیرنی اور کسٹر کیسے چھوڑ کے آئے۔ اب جو ہندو لڑ رہا ہے وہ بھی کوئی بزدل تو نہیں ہے نا، وہ بھی تکڑا ہوگا۔ انہوں نے آ کے کمرے میں بند کر دیا، وہ بدھا ہوا ہے، ہاتھ پیچھے بدھے ہوئے ہیں اور وہ پڑا ہوا ہے زمین پر، اور جناب مولانا صاحب کو کہا حضرت جی یہ تلوار ہے، چلے جاؤ اندر اور جا کے اس کی گردن اتار دو۔ وہ گیا اندر تلوار لے کے، مولوی صاحب نے مونچھوں کو تاؤ دیا، ہاں آج پھر مجاہد بن جائیں گے ہم۔ جو اندر جو گیا تو اس کا پھر کر کے اس کو دبکا دیا، وہ تو ڈر گیا، وہ اس نے اور تھوڑا سا ڈرایا دھمکایا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے مارا ہے کافر، اس لیے اس کی چیخیں نکل رہی ہیں باہر۔ وہ تو جناب مولوی تو کانپنے لگ گیا، کہیں گئی تلوار اور کہیں گیا مولوی صاحب کا روب دبدبا۔ وہ کافر بدھا ہوا، اس نے آ کے مولوی صاحب کو پکڑ کے کھینچا نیچے، اور اس نے جناب گرایا مولوی کے اوپر، مولوی نیچے، اور اس نے دانتوں سے مولوی کو جناب کاٹا، اس کی گردن پہ لگا کے دانت پڑا ہوا ہے، یہ مر جائے مولوی نہیں۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، ساری دنیا پریشان باہر کے مولانا صاحب مجاہد بن کے نکل رہے تھے تو باہر نہیں آئے۔ انہوں نے جا کے دیکھا تو بدھا ہوا کافر مولوی کے اوپر اور مولوی نیچے پڑا ہوا ہے۔ نہ کیا مولوی صاحب کیا ہوتا کہ یار کٹھوں میں لائے دے گی ہوئے، انہوں نے نکالا، خیر کافر کو مار دیا۔ مولوی صاحب خیر یار میں جو اندر گیا تھا تو اس نے ایسا مجھے روب ڈالا تو میں تو وہی کانپنے لگ گیا، تو بس پھر مجھے آ کے اس نے گرایا اور اوپر چڑھ گیا تو میں تو بڑا پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ بس وہ حلوہ کھانے والا کام کریں، یہ کام آپ کا ہے نہیں، تمہیں کیا پتا کہ کس طرح میدان میں لڑا جاتا ہے۔ تم شاہ شہید پہ اعتراض کرتے ہو، ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، حسینی مزاج رکھتے ہیں، جو ہمارے پیر و مرشد نے کیا ہم نے بھی وہی کیا ہے۔ دو جواب، وہ کیوں گئے ادھر؟ یہ جہاد کی ترتیب ہوتی ہے۔ ہندو یہ جو انگریز ہے نا، یہ جو سکھ تھا یہ انگریز کا حریف ہے یا حلیف ہے؟ حریف کہتے ہیں، ہاں حریف کہتے ہیں دشمن کو، حلیف کہتے ہیں، تو یہ سکھ انگریز کا حریف ہے یا حلیف ہے؟ حلیف ہے، دوست ہے۔ سکھوں کی پنجاب پہ حکومت ہے، باقی سارا وفاق مرکز انگریزوں کے پاس ہے۔ طے یہ ہوا کہ پہلے پنجاب آزاد کرایا جائے
تاکہ سکھ بھی مطمئن رہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے. علاقہ تھوڑا ہے، پیچھے اسلامی حکومت ہے افغانستان. یہ خطہ آزاد کرائیں گے اور اس خطے کے اندر لڑنا بھی آسان ہے. پہاڑ، لوگ چھپ چنگی ہو سکتی ہے. تو پہلے یہ خطہ آزاد کرائیں، پھر اسلامی حکومت کو پشت پہ لیں، ہماری مدد کرو. پنجاب آزاد کرائیں گے، پھر یہ ساری حکومت ایک مضبوطی کے ساتھ انگریز سے ٹکرا جائے گی. یہ ایک سوچ اور ایک طرز تھی. اب چونکہ حلوے خوروں کو کیا پتہ، یہ تو دیوبند کا کام تھا، وہی جانے. یہ ایک سکیم تھی، لیکن وہ اللہ کے ہاں کل امر موہون مرہون بے اوقات ہی، ہر کام اللہ تعالیٰ کے وہ تقدیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اس کا کیا نظام بننا ہے کیا نہیں بننا. اس لیے وہ نکلے، سندھ سے ہوتے ہوئے قافلہ بنتا گیا، بلوچستان سے گزرتے گئے، قافلہ بنتا گیا، چلتے 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 ادھر آ کے انہوں نے حملے کیے. یہ پہاڑی خطہ چھڑا لیں، پھر پنجاب اور پھر ساری حکومت رل کے انگریز سے ٹکرائیں گے. پیچھے سے ہم افغانستان سے بھی کہیں گے تم مدد کرو ہماری. یہ پلان تھا. بات سمجھ آ گئی کیوں ادھر گئے؟ اب بتا لو گے، مشکل تو نہیں ہوگی. اسی وجہ سے محمد علی جناح نے جب پاکستان بنایا تو جھنڈا لہرانے کے لیے علماء دیوبند کو آگے کیا. اور بریلوی بھی تو تھے، یہ نہیں تھے؟ قادیانی بھی تو تھے، شیعہ بھی ہیں، غیر مقلد بھی ہیں، اور لوگ بھی ہیں جو تاریخ پاکستان میں کوشش کرتے رہے ہوں گے. علماء دیوبند کو کیوں کہا؟ مولانا عثمانی نے کہا بھی صحیح کہ آپ لہرائیں، آپ کی محنت ہے. اس نے کہا نہیں، آپ لہرائیں. کیوں؟ وہ تاریخ سے واقف تھا. آزادی کی جنگ شروع بھی دیوبند کے بڑوں نے کی تھی، اور آج اگر نتیجہ ملتا ہے تو سیرا بھی دیوبند کے سر آنا چاہیے. شروع تو ہمارے بڑوں نے کیا نا. ملک کی اور ایک اسلام کی خاطر ایک پوری پٹی آزاد کرا کے اسلام کا جھنڈا لہراؤ، تو یہ کوشش تو میرے بڑوں کی تھی. اس محمد علی جناح نے ٹھیک کیا کہ جھنڈا ان سے لہروایا ہے، ورنہ ایک جھنڈا تو کسی اور سے بھی لہرا دیتا. بریلوی و توما حامد رضا خان کو بلاؤ، صدر الافاضل کہاں گئے ہو؟ خور کو صدر الافاضل نو، صدر الشریعہ کو خور کو، حامد رضا اٹھو، ہیں چلو جھنڈا تو بلا. کیوں؟ کدھر گئے؟ خیر بات کہیں اور چلی گئی، میں ادھر جانا نہیں چاہتا. یہ اور چیزیں ہیں، یہ میں تقویت الایمان پہ آنا چاہتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا حضرت کی کتاب پڑھو، آپ الفتح الربانی کا مطالعہ کریں. اتنی توحید، کل ما سوی اللہ فہو صنم، اللہ کے سوا ہر شے بت ہے. اس قسم کے لفظ ایسے انہوں نے لکھے ہیں اپنی کتاب الفتح الربانی کے اندر، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی سخت توحید. لیکن ان کو کوئی نہیں پوچھتا، چونکہ وہ بڑے بزرگ ہیں، وہ بڑے اعلیٰ قسم کے آدمی تھے. اور یہ ہندوستان میں پیدا ہوئے اور انگریزوں سے لڑے. انگریز کے ٹاؤٹ اور ان کے جناب جی وظیفہ خوروں نے بدنام کر دیا ہے. تو آپ کو کچھ تقویت الایمان کا شان مکتوب تو سمجھ آتا ہے، شان ورود تو نہیں کہتے، شان مکتوب کہے کہ کیوں لکھی گئی. وہ یہ وجہ تھی، نیرا پیرا اس میں نبیوں اور انبیاء کو خطاب نہیں کیا گیا کہ آپ کو قبولی کو خطاب ہے. نہیں بھائی، اس میں ایسا ماحول تھا تو رگڑا اس ماحول کو دیا گیا ہے. انبیاء کی عزت کے تو وہ قائل ہیں، احترام کے قائل ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ ایک عبارت ہے جی، وہ کہتے ہیں بھائی، حضور کو بھائی کہہ دیا.
دیکھو آپ کے بھائی بھی ہیں، نسبی بھائی، مرتبے میں آپ دونوں برابر ہیں۔ ہم سارے کون ہیں؟ اسلامی بھائی ہیں۔ نہ مجھے آپ کے نام کا پتہ، نہ آپ کے، نہ آپ کے، کسی کے نام کا نہیں پتہ، بس یہی پتہ کہ یہ مسلمان بھائی ہیں۔ ایسے ہی ہے، ہم سب مسلمان بھائی ہیں، تو کیا مرتبے میں ہم سب برابر ہیں؟ پتہ نہیں کون تہجد گزار ہوگا، کون اللہ والا ہوگا، کس کی تسبیحات ہر وقت قلب جاری ہے، ذکر میں مشغول ہے، اور ہم تو ہیں بس ایسے ہی خالی آدمی۔ تو ہم کیسے کہیں کہ ہم سب برابر ہیں؟ اسلامی برادری کے اعتبار سے ہم سارے بھائی تو ہیں، لیکن مقام و مرتبہ میں ہر کوئی الگ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا، دیکھو بادشاہ اگر پوچھے کون ہے تو یہ نہ کہنا کہ میرا میاں ہے، یہ کہنا کہ میرا بھائی ہے۔ روایت ہے کہ میرے بھائی ہیں۔ اس وقت دھرتی پہ تیرے میرے علاوہ مسلمان ہی کوئی نہیں، تو ہم دو مسلمان ہیں، تو چونکہ اسلامی طور پر ہم بہن بھائی ہیں، لہذا کہہ دینا۔ مرتبے میں پھر حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ ایک جیسے ہو گئے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ قرآن قوموں کا بھائی قرار دیا ہے، تو کیا مرتبے میں برابر تھے؟ بھائی کہنے سے مرتبے میں تو برابری نہیں ہوتی، یہ تو صرف ایک شناخت ہوتی ہے کہ یہ کس برادری کا ہے۔ بھائی ہم مسلمان بھائی ہیں، یہ اسلامی طور پر سب ایک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر بھائی کہنے پہ آپ فتویٰ دینا چاہتے ہو تو ہم تھوڑا سا اوپر سے شروع کرتے ہیں، پہلے بخاری سے شروع کریں گے۔ بخاری جلد 2 صفحہ 760۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی وہ ایک پشتی ماں تھی، سہارا تھی، دلاسا دینے والا، اور تھا کوئی نہ اس طرز پہ جیسے وہ دلاسا دیا کرتی تھی۔ سوانیاں دی گلا سن کے بندے دے ادھے غم لائے ہوئے دن، جیلے سوانیاں بندے نال باندھیاں نہ تے پھر بندے نے حوصلہ دے دیا، بندہ سمجھتا یار میں بس دھرتی ہوں تھوڑیاں سوانیاں تو ان کے ہی نا۔ کوئی شادی شدہ ہے تم میں ہیں؟ وہ تو آج جائے بیٹھے نہ ہوتا، میں پتہ وہ شادی شدہ ہے، انہوں نے تو بال ہی پر نہیں بنا لے، اسے بچواڑی گال کیا کرے گا۔ ان سے تو یہ پوچھو کہ آپ کے بچوں کی شادی ہو گئی ہے، آپ ان کے پوچھ رہے ہو کہ آپ کی شادی ہوئی ہے۔ حضور پریشان ہے، وہ حوصلہ، وہ دلاسا جو گھر میں تکالیف جھیل کے آنا اور حوصلہ دلاسا دینا ہے، بڑا بندے کا ایک مزاج بہترین زبردست حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ان کے روایت بخاری میں موجود ہے، انک لتصل الرحم وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایک صحابی حاضر خدمت، یا رسول اللہ آپ کے لیے میں شادی کی بات چلاؤں؟ کہاں چلائے گی؟ جی بس میں مکمل کروں۔ کہاں بات کرو گی؟ سودا بھی ہیں، عائشہ بھی ہیں، چلو کرو بھائی۔ حضرت عائشہ کے جا کے والد گرامی جناب سیدنا ابو بکر صدیق سے بات کی، انہوں نے کہا انما ہی اخی، حضور تو میرے بھائی ہیں۔ آ کے حضور کو فرمایا ہاں انت اخی فی دین اللہ و کتابہ، ابو بکر تو میرا بھائی ہے دینی۔ اب صدیق بھائی کہہ رہے ہیں، اور بھائی کہنے پر تم دیتے ہو فتویٰ۔ ہمیں شاہ شہید کا غم نہیں ہے، ہمیں صدیق اکبر کا غم ہے کہ ظالمو تم نے ان کو بھی معاف رکھا۔
آگے چلیں، یہ کون ہے؟ یہ جناب عمر ہے۔ طبقات ابن سعد، آخری وقت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھیجا، پترو اما عائشہ وان کے پوچھا، کہ پوچھا ابا جی، ان ادفن ما اخویہ، ہائے ہائے، ان ادفن ما اخویہ، میں اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ شہید بھول گئے، ہمیں حضرت عمر کا غم ہے، ظالمو تم نے ان کو معاف نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آگے چلیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواہش کی، روایت مسلم کی ہے، لوددت انی قد رأیت اخوانی، میرا دل چاہتا ہے میں بھائیوں کو دیکھتا ہوں۔ صحابہ نے کہا او لسنا اخواننا یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا بل انتم باصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو۔ شرح مسلم میں سعیدی نے بھی اس کو ترجمہ کیا ہے، اور امام نووی نے بھی یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ قال الباجی، امام باجی فرماتے ہیں صحابہ میں دونوں باتیں تھیں، صحابہ میں صحبت بھی تھی اور اخوت بھی تھی، لیکن حضور نے ان کے مزید جو زیادہ فضیلت والی بات ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ ہے وہ بھی بھائی۔ سارے صحابہ کو امام باجی اور نووی بھائی کہہ رہے ہیں۔ علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے تفسیر تبیان القرآن کی 7ویں جلد کے اندر، غلام رسول سعید نے لکھا ہے، اس پر اجماع ہے کہ تمام امت حضور کی دینی بھائی ہے۔ یہ میں اجماع لکھ رہا ہوں، میں نے کہا اجماع لکھو، شاہ شہید نے کہا ہے، یہ تو تمہارے قلم لکھ رہے ہیں اب۔ یہاں حوالہ میں نے لگا کے رکھا ہوا ہے، دیکھ لینا، امام شارانی کی الیواقیت والجواہر، اس میں لکھتے ہیں فنحن الاخوان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے بھائی ہیں۔ لگاؤ فتویٰ امام شارانی پہ، میں تمہارا منہ دیکھوں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن یہ سارے بڑوں کے حوالے ہیں، ان کے گھر کا کوئی نہیں ہے، اب وہ دینے لگاؤ۔ تفسیر نعیمی جلد نمبر 7، پارہ نمبر 7، ان اللہ فالق الحب والنوا، یہ رکوع، اس رکوع کے اندر ایک آیت ہے مستقر و مستودع کل فی کتاب مبین، یہ مستقر و مستودع اس کی تفسیر میں لکھا ہے۔ آدم علیہ السلام ایک درخت ہے، اس درخت میں اللہ کی قدرت ہے کہ مختلف پھل لگا دیے، اسی درخت کے اندر موسیٰ، اسی درخت کے اندر فرعون، اسی درخت کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی درخت کے اندر ابو جہل۔ خدا کی قدرت ہے، ایک ہی درخت کے اندر پھل ہیں، کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، پھر ان میں انبیاء بھی ہیں۔ اسی درخت کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام، اسی درخت میں فرعون ہے، اسی درخت کے اندر حضرت محمد رسول اللہ، اسی درخت کے اندر جناب ابو جہل ہے۔ یہ خدا کی رحمت کی دلیل ہے، اس رشتے سے سارے انسان بھائی بھائی ہیں۔ کہ ان کو بھائی بھائی کہہ رہا ہے؟ اور ظالموں، اگر میں اپنا، حضرت شاہ شہید نے کہا کہ مسلمانوں کے بھائی ہیں، ہم نے کہا کہ مسلمانوں کے بھائی ہیں، تو تمہیں تکلیف ہو گئی، اور تم ابو جہل کا بھائی بنا کے بیٹھے ہو، اس طرف تمہیں کوئی تکلیف کی بات نہیں۔ حوالہ جات اس میں آپ کو لکھ دیے گئے ہیں، یہ فائل ادھر ہی ہے، میں نے اور اپنی نئی نکلوا لی ہے، میں وہ لے جاؤں گا، آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو کاپی کروا لینا، اور PDF نکلوانی ہو تو اس کے پاس ہے۔ خیر، ایک آخری اشکال، اس کا میں جواب دے کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کھوتے والا اشکال بڑا مشہور ہے، کھوتے دا خیال آ جاوے تو نماز نہیں ترٹتی، نبی دا آوے تو ترٹ وئی دی۔ تسی آکھو اگر اے عبارت انہیں لکھی ہوئی وکھا چھوڑو تو کھوتا تو نہیں نام دسایا سی۔
کھوتے دا انعام لے لو تا تھوڑی مرضی، تے او دا کوئی جز لینا چاہو تا تھوڑی مرضی، اسی بار کھوتا سارا تھوڑی خدمت پیش کر دے۔ عبارت یوں ہی ہو کہ حضور کا خیال ہے نماز ٹوٹتی ہے، گدھے کا ہے نہیں ٹوٹتی، بس یہ آپ عبارت دکھا دیں من نوان کھوتا انعام ہے، کھوتا دیں گے تے بمائے ہر شے دیں گے، یہ نہیں کہ کوئی اساں وہ رسی شسی پیچھے رکھ لینی ہے، ہر شے دینی ہے، ہر شے نال۔ اچھا اب بات تھوڑا سمجھنا، شامی نے ایک باب باندھا ہے، باب ہو اطالت الرکوع للجائی، رکوع کو لمبا کرنا آنے والوں کے لیے۔ رکوع میں امام کھڑا ہے، لوگ آئے ہیں، اب امام رکوع لمبا کرے، امام سے فرماتے ہیں اگر پتہ ہو کہ آنے والے، یہ پتہ نہیں ہے کہ آنے والے کون ہیں تو پھر لمبا کر سکتا ہے، اور اگر پتہ ہو کہ آنے والا فلاں ہے، کوئی میرا پیر ہے، استاد ہے، کوئی بڑا ہے، تو پھر ایسا نہ کرے، یخشا علیہ امر عظیم، اس پر کسی بڑی چیز کا خطرہ ہے۔ یہی بات احمد رضا نے احکام شریعت میں لکھی ہے۔ کیوں بھائی عام آدمی آ رہا ہے تو رکوع لمبا کر سکتے ہو، کوئی خاص ہے تو نہ کرو، کیوں؟ نماز میں جب آپ نے خاص آدمی کے لیے رکوع کو لمبا کیا ہے تو اس میں تعظیم بھی پیدا ہوگی، تو تعظیم غیر اللہ کی تھوڑی دیر کے لیے بھی پیدا ہو جانا یہ شرک ہے۔ اب آپ بتائیں، حدیثوں میں آتا ہے، بعضوں میں ہے کہ عورت کتا وغیرہ گزرے، گدھا وغیرہ تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، بعضوں میں نہیں ٹوٹتی۔ شارحین نے وہاں پتہ کیا لکھا ہے کہ خشوع ٹوٹ جاتا ہے۔ گدھا کتا وغیرہ گزرا ہے تو نفرت کی بنیاد پر خیال ادھر جائے گا اور نماز سے خیال نکل گیا، اور اگر کوئی عورت گزری ہے تو پھر قابل محبت ہونے کی وجہ سے خیال جائے گا، تو پھر بھی خیال نماز سے تو گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک ہے خیال کا آنا، ایک ہے خیال کا لانا۔ ہم نہ لانے کو برا کہتے ہیں نہ آنے کو برا کہتے ہیں۔ ہماری کتابیں فتح الملم دیکھ لیں، فتاوی دارالعلوم دیوبند دیکھ لیں، کفایت المفتی دیکھ لیں، فتاوی مفتی محمود دیکھ لیں، فتاوی محمودیہ دیکھ لیں، ان تمام میں لکھا ہوا ہے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے تو نماز ٹوٹتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتی۔ ہم تو خیال آنے پر نماز ٹوٹنے کی بات ہی نہیں کرتے، کیوں جھوٹ بولتے ہو ہم پہ؟ تیسری چیز ہے خیال کا ہٹانا یا خیال کا جمانا۔ کسی چیز کی طرف اتنا خیال جما لو کہ اللہ کی طرف سے بھی خیال ہٹ کے ادھر لگ گیا، اور اب آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام، تو جو خیال ادھر ہی آپ نے سارا باندھا ہوا ہے، تو یہ سارے خطاب تو اسی سے متعلق ہو رہے ہیں۔ تو نماز کا جو اللہ کی طرف دھیان ہونا چاہیے تھا وہ دھیان باقی رہے گا۔ ہم نہ خیال لانے کے منکر نہ آنے کے منکر، ہم کہتے ہیں خیال ایسا کسی چیز کی طرف جمانا کہ خدا سے بھی خیال کٹ جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ نے نماز پڑھنی ہے، سامنے سترا لکڑی رکھ کے کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پھر دوسرا آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ تو کچھ نہیں ملا، وہ کہتا ہے پیر صاحب آپ آگے بیٹھ جائیں، چلو میں، اور تو سترا ہے کوئی نہ، تو آپ کو میں چلو نماز آگے بیٹھ جائیں، میں پڑھ لیتا ہوں۔
اس کے لیے ممانت ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ پیر کہ واہ بھائی واہ یار لکڑ واسطے ٹھیک ہے تو میرے کان غلط ہے، میں انسان ہوں۔ کیوں؟ پیر اور اتنی بڑی شخصیت کو آپ نے آگے بٹھایا ہے تو اس کی تعظیم پیدا ہوگی، اور لکڑی کی کوئی تعظیم نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو نماز چونکہ خالص عبادت ہے، اس لیے عام چیزوں سے نماز کے اندر خدا تعالیٰ کی تعظیم کے اندر خلل پیدا نہیں ہوتا، اور اب کوئی معظم چیز آ جائے تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے تعظیم تھوڑی بہت ہٹ کے دوسری طرف جاتی ہے، یہ نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے شاہ شہید نے لکھا ہے کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی معظم شخصیت کی طرف اپنے خیال کو جما دینا گاؤ خر دنیاوی خیالات یا دیگر چیزوں کے خیالات سے برا ہے۔ کیوں؟ ان چیزوں کی طرف آپ دھیان لے جاؤ گے واپس آئے گا، کسی دنیا کی چیز کی طرف، کسی جانور، کسی بیل گدھے کی طرف خیال جائے واپس آئے گا، لیکن حضور کی طرف جب آپ خیال جما دو گے تو واپس آئے گا۔ میں ایک یونیورسٹی کا طالب علم مجھے ملا، اس نے مجھے ایک بات کہی، میں بڑا حیران ہوا کہ میں یونیورسٹی میں تھا تو وہاں لوگوں نے مجھ پہ اشکال کیا کہ یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، تو میں نے کہا یہ تو حضور کی تعظیم ہے۔ انہوں نے کہا تعظیم ہے؟ میں نے کہا ہاں کیسے؟ کہنے لگا میں نے کہا کہ تعظیم دیکھو اتنی ہے کہ اللہ کی ذات سے توجہ ہٹانا کسی کے بس میں نہیں ہے، لیکن حضور کی ذات اتنی اعلیٰ اور بالا اور شان اور مقام والی ہے کہ اگر نماز میں بندہ توجہ ادھر لگا دے تو خدا سے بھی دھیان ہٹ جاتا ہے۔ یہ تو حضور کی تعظیم ہے، یہ توہین ہے، تو اس میں تو گستاخی نہیں ہے۔ تو بریلوی چپ کر گئے سارے بھائی، یار یہ تو چپ ہو گئی، اور بات بھی ٹھیک ہے۔ آپ جا رہے ہو، عاشق لوگ ہو، میں جانتا ہوں آپ لوگوں کے دل میں عشق رسالت ہے، عشق مصطفیٰ بستا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ جا رہے ہو عمرے پہ یا حج پہ، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ پہلے مدینہ نہ جانا، سیدھا مکہ جانا، ادھر سے مدینہ آنا۔ کیوں؟ عاشق آدمی ہے، اگر پہلے مدینہ گیا تو یہ کہے نمازیں جب قضا ہوں پھر ادا ہوں، یہ لمحے جب قضا ہوں کب ادا ہوں۔ چھوڑو حج کو، اتنے جی سیاست سے میں نہیں جاتا، حج رہ جائے گا، عمرہ رہ جائے گا، احرام اس کا باندھا ہوا وہ رہ گیا، تو ایسا نہ کرنا، پہلے ادھر جانا۔ تو دشمنی کی وجہ سے کہا ہے کہ اس کی حضور سے دشمنی ہے، اس لیے کہا ادھر نہ جامی مدینے، بلکہ اس لیے کہ کئی نماز جیسا اہم فریضہ، آپ کے لڑکوں میں بعضوں کی دوستی بھی ہوتی ہے، تعلق بھی ہوتا ہے، سلام کلام بھی ہوتا ہے، بعض ساتھیوں کی اتنی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے کہ بہت زیادہ وہ حد سے بھی آگے ٹپ گئی، گزر گئی۔ اب ایک دوست جانے لگا حج پہ، تو راستے میں دوسرا آدمی اس کو کہتا ہے او بھائی اگر فلانا دوست مل جاوی نا تو ملی نہ پیا انہوں، ہو سکتا ہے ایئرپورٹ تو مل جاوے، انہوں نہ ملنی۔ کیوں؟ کہ مدت سے بچھڑا ہوا ہے، اگر مل گیا تو ایسا کئی باتوں میں مگن ہو گیا کہ یاد کئی پتہ نہ رہا، اور گئی یاد تے فلیٹ تے اے پچھو بیٹھا ہی ٹال کھڑ گئی دائی جائے، اور کیا کرنا۔ تو یہ دوستی کی وجہ سے کہہ رہا ہے یا نفرت کی وجہ سے کہہ رہا ہے؟ تعلق۔ شاہ شہید بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں نماز میں حضور کی طرف پورا دھیان نہ جما دینا، ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی تمہارا خیال ہٹ جائے۔ یہ بات تو محبت کی بات ہے یا نفرت کی بات ہے؟ لیکن ان لوگوں کو الٹا نظر آتا ہے، عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے۔ لیلا مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ یہ عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔
ہے تو ویسے عجیب سی بات، لیکن چونکہ بھائی جیسے ہم نے بزرگوں سے سنا ہے تو ویسے ہی آپ کو سنانا ہے، اب کیا کریں اب، ہم تو اس میں عبرت و بدل نہیں کر سکتے۔ حضرت اکاڑوی فرماتے ہیں میں باول پور بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی آ گیا، تمہارے کھوتے کا اشکال یہ ہے وہ ہے فلاں۔ حضرت نے فرمایا اگر تیرے گھر میں کھوتا اپنی حالت رفع نصب جر میں اندر داخل ہو گیا، حالت رفع نصب جر میں اندر چلا گیا، تھوڑی دیر بعد پیر نے دیکھا کہ وہ حالت رفع میں جا رہا ہے تو میں کیوں نہیں جا سکتا؟ تمہارے پیر نے دیکھا، شاہ احمد نورانی نے دیکھا ہے، یا وہ کیا نام ہے لولا لنگڑا جو مر گیا ہے، ہاں خادم رضوی خدا اس خود نے ڈٹھا بھائی یارو وہیں دبے تو میں کیوں نہیں، وہ پیچھے ٹرالی بجا کے کپڑے لا کے تو رہ گیا، پیچھے اور کا ڈٹھا، یہ کون ہے؟ یہ اشرف جلالی سکا لنگڑا وہیں دبیا تو میں تو جگہ والا سرابا تھا، اسی سلوار لائی تھے وہی اگو تریا رہا۔ اب حضرت نے پوچھا کہ تجھے کس پہ غصہ آئے گا؟ اس نے کہا میں تو لولے لگڑے تھے غصہ کرے صاحب، کھوتے پہ غصہ آئے گا گدھے پہ نہیں، ان پہ کیوں آئے گا؟ یہ عقل والے ہیں، وہ بے عقل ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان پہ جو تو غصہ کرے اور وہ آگے کہیں یار کمال ہے، کھوتا کتنا وڈا حالت رفع چلائی ویلا ہے، ساڈا تو دے جو پنجواں حصہ ہی کوئی نہیں یار، ہاں تو وہ کچھ نہیں آ کے تو سانو چیکی کروتا ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ یہی کہے کہ یار میں کھوتے تو ہی بہنا، کھوتے نو کچھ نہیں آ کے تو میں چکر، مولانا کھوتے در تک کسی دا توجہ خیال ہی نہیں ویدا، تو آتے تسی انسان ہو عقل والے ہو، تو جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں وہ معظمات ہوتی ہیں، نہ کہ قابل توہین چیزیں، ذلیل اور خسیس چیزیں ان سے اثر نہیں پڑا کرتا، اثر پڑا کرتا ہے تو معظمات سے پڑا کرتا ہے۔ ایک بندہ کنکریاں مارن گیا ہے، کنکریاں ختم ہو گئی ہیں، اب فقہا کی جزیات میں لکھا ہوا ایک آدمی نے جوتا اتار کے مارا کنکری کی جگہ پہ، دوسری نے ہار اتار کے مارا شیطان کو، کس کے رمی جمار ہو جائے گی اور کس کی نہیں ہوگی آپ بتائیں؟ کنکری تو ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی ہے۔ اب ہاں ہار والے کی کنکری مارنا قبول نہیں، کیوں؟ اور یہ کوئی معظم چیز تو نہیں ہے، یہ تو قابل اعانت چیز ہے، معظمات یا نہیں، اتنے لتر مارو ہے، لتر تو ٹھیک ہے، معظمات نہیں، معظمات سے فرق بھی نہیں۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں روزے میں آپ کے قے آئی اور حلق سے ہی اندر چلی گئی، باہر آئی نہیں ہے، روزہ ٹوٹ گیا ہے؟ قے اچھی چیز ہوتی ہے بری؟ نجس ہے یا نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا چبایا ہوا نوالا روزے میں وہ کھا لو تو روزہ ٹوٹے گا؟ کمال ہے یار، ہے تو تھوڑے تو حیران آ بھائی، الٹی اندر لگی گئی ہے روزہ نہیں ٹوٹا، تے نبی دا چبایا ہوا لقمہ لگا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا؟ مولوی صاحب خیر ہی نہیں، ہاں معظمات سے اثر پڑا کرتا ہے، حقیر چیزوں سے اثر نہیں پڑتا۔ روزے کے اندر ایک آدمی نے باہر جا کر گند اٹھایا، پھوسی اٹھائی، یہ تھوڑی گائیں کھلوتی ہیں، گاب اٹھائی، مٹی اٹھائی، گٹا اٹھا کے دے اس بوک کھا چھوڑیے، روزہ ٹوٹ گیا؟ کفارہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ ایک بندہ چھوٹے گوشت کا قورمہ بناوے تے روزے او کھاوے چاہ، روزہ ٹوٹ گیا ہے؟ کفارہ ہے؟ کیوں؟
کمال دی گل یار، اس گاب کھا دیے تو کفارہ نہیں، مٹی کھا دی سو تو کفارہ نہیں، گوشت سے کفارہ ہے؟ کیا یہ گوشت مٹی سے بیڑا ہے برا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، خسیس چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، فرق معذبات سے پڑا کرتا ہے۔ سمجھ آئی کہ اگلی بھی چلی گئی۔ ایک آدمی کہتا ہے اپنی بیوی کو تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، کفارہ بنے گا؟ کہ تیری کنڈ کتے دی طرح ہے، ہون کفارہ ہے زیار ہے یار، وہ دی ماں کتے تو بیڑی ہے۔ آپ کہیں گے معظمات سے فرق پڑتا ہے، وہ تو خسیس چیز تھا۔ آخری بات، کھوتے کا سترا باندھ سکتا ہے یا نہیں؟ کھوتا جانتے ہو ہیں؟ جو احمد رضا کی نسل کو انعام میں دینا ہے ہم نے، بما لہو وما علیہ، ہر شے کے ساتھ ان کو تحفے میں پیش کرنا ہے۔ آپ میدان میں کھڑے ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے، کھوتا ہی کھڑا ہے، تو آپ نے اس کو سترا بنا دیا، شرم کوئی حرج نہیں، سوائے گائے کے ہر جانور کا سترا بن سکتا ہے۔ گائے کا اس لیے نہیں کہ اس کی پوجا ہو، باقی ہر جانور کا بن سکتا ہے، اونٹ دا بن سکتا ہے، ڈاچی دا بن سکتا ہے، جناب جی ہے بکری دا بن سکتا ہے، لیلے دا بن سکتا ہے، کسی کھوتے دا بنا رہا ہے، کوئی حرج نہیں، کھچر ہے، گھوڑا ہے، کوئی نہیں ہے۔ احمد رضا دی قبر سترا بن سکتی ہے؟ کیوں؟ اس بے ایمان دی قبر کھوتے تو بیٹھی ہے یار، ہیں؟ کھوتے سے بھی بری ہے یار۔ یہ تقابل جیسے آپ کی عبارت کا وہ لاتے ہیں، تو میں نے یہ جتنی مثالیں دی ہیں آپ ان کا تقابل لائیں۔ احمد رضا نے فتح و رضویہ میں یہ بات موجود ہے، ایک نمازی نے نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو نماز ٹوٹ گئی ہے۔ ہاں بات یہ ہے، بریلوی کتب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، احمد رضا نے فتح و رضویہ کی پہلی جلد میں لکھا ہے، عورت کی فرج داخل پہ بھی نظر پڑ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ فرج داخل خارج سمجھتی ہو؟ جب تک آپ کی شادی نہ ہو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، بہرحال یہ اتنی تو آپ کو سمجھ ہوگی صحیح۔ فرج داخل باہر والے حصے پہ نظر پڑی ہے، نہیں، داخل اندر والا، اندر ادھر بھی نظر پڑ گئی ہے تو نماز نہیں ٹوٹی۔ احمد رضا کہتا ہے فرج داخل پہ نظر پڑی، اور کہتا ہے انتصاب ذکر بھی ہو گیا ہے، انتصاب بھی ہو گیا ہے، نماز نہیں ٹوٹی۔ اور بریلوی کتابوں میں بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے دیکھ کر قرآن پڑھا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، قرآن کو دیکھ کے پڑھا تو نماز، اور ادھر داخل فرج میں سب کچھ دیکھ رہا ہے تو نماز نہیں ٹوٹی۔ نہیں میں نہیں کہا، تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ اٹھا کے ان کے گلے میں ڈالیں، وہ آپ کا تقابل کریں کہ تم نے نبی اور گدھے کے خیال کا تقابل کیا ہے، تو آپ اسے کہیں ٹھیک ہے چلو ہم تمہارا تقابل بھی بنا کے دیکھتے ہیں، کھوتے تو سترا بن سکتا ہے؟ اس سے پوچھو، میں کہا بن سکتا ہے، چاہے حالت نفع رسب جار میں بھی کھڑا ہو، پڑھ لو گے نماز، وہ اب شرم سے کہے گا پڑھ لیں گے۔ احمد رضا دی قبر سترا بن سکتی ہے؟ نہیں، بس یہ نسب رفع جار تو ہی بیڑی ہے قبر ہے، وہ تو سترا چلو یہی آپ کے لیے کافی ہے، خطاب ہو ہے تو اب اس کا ہم نے خاتمہ کر دیا ہے، پھر انشاءاللہ ملیں گے تو پھر عقائد پر گفتگو کریں گے، اور بدعت پر میرا اصل مشغلہ جو ہے وہ بدعت کو پڑھانا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس وقت امت میں عقائد کی محنت سے، بریلوی عقائد کی محنت سے کوئی بندہ بریلوی نہیں بنتا، بریلوی اشکالات سے کوئی بندہ بریلوی نہیں بنتا، لیکن بریلویوں کا جو عملہ بدعت کا ہے نا،
اتنا سخت ہے کہ ہمارے مولوی بھی پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے پیر پھنسے ہوئے ہیں، پیر بڑے بڑے جدی نشین وہ پھنسے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء پھنسے ہوئے ہیں، قول خانیوں کے اسپیشلسٹ، چیلم برسی کے اسپیشلسٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ حملہ بدعت کا ساتھ ہے۔ آپ کو میں ایک چیلنج دیتا ہوں، کوئی ایک بندہ پیش کریں جو بریلویوں کے عقائد سن کے بریلوی ہو گیا، کوئی ایک بندہ کسے باشد، یا بریلویوں کی یہ عبارات کے اعتراض سن کے بریلوی ہو گیا ہو، کوئی تلاش کرے نہیں ملے گا۔ ہاں اگر میں کہوں کہ کوئی ایسا بندہ بتائیں جو بریلوی بدعات میں متاثر ہو اور لگا ہو، آپ کہیں گے استاد جی کتنے بندے ہوئے دسو، تھوک دے حساب نال کٹھے کر دیں گے۔ آپ کے دیوبندی کیلے کلانے والے دھواں دار لچھے دار تقریر کرنے والے لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرا جہاں تک دل بنتا ہے نا کہ اس مسئلے کو خوب رگڑ کے پڑھایا جائے، بدعات کی ایسے ہندی کی چندی نکالی جائے، ایک ایک جز پہ ایسے تفصیل سے کلام کیا جائے، شرح صدر کے ساتھ طلباء کو یہ بات ذہن ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو پھر اس پہ حاضری ہوگی۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔